بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد ربی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول الثقلین الحسین منی وانا من الحسین صلوات سارے احباب مل کے تلاوت فرمائیں بابا جی جاتے سمجھا سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ پاک شہزادی عالمیان کرم مخدومہ کونین کی عزت اور عظمت کا صدقہ مالک اللہ بانیان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں آمین سارے کہیے گا بارہا اس بارگاہ میں بھی بتا چکا ہوں معصوم فرماتے ہیں بخیل ہوتا ہے وہ بندہ جو برادر مومن کی دعا پہ آمین نہیں کہتا بندے نے پوچھا مولا آمین نہ کہے تو بخیل ہو جائے مولا کہتے مانگنا اس نے ہے عطا اس نے کرنا ہے بندہ خالی آمین بھی نہ کہے بخالت نہیں تو اور کیا مالک اللہ گرمی کے اس موسم میں جتنے ہاتھ مومنین و مومنات کے دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں سب کو زواری معصومین بار بار نصیب فرما حج بیت اللہ بار بار نصیب فرما مالک اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما مالک اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما سارے آمین کہیے گا مالک اللہ جن کے پاس گھر نہیں انہیں اپنے گھر نصیب فرما جن کے پاس زر نہیں انہیں وسیع زر نصیب فرما ہاتھ بلند کر کے آمین کہیے گا مالک اللہ پردے میں چھپے وارث کا ظہور جلد فرما جب وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے درود کا سہارا بآواز بلند دیجیے میرے عزت مآب سامعین علی پور والوں و دیگر علاقے کا مجمع نہ میں آپ کے لیے نیا نہ آپ میرے لیے نئے مسلسل 2 اشرے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں مولا کا ذکر کیا کسی اور بندے کو آپ کے مزاج کا پتہ ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتا لیکن میں جانتا ہوں آپ کے مزاج یہاں پہ لفظوں کی قدر ہوتی ہے اگر بندہ کچھ پڑھے تو سنا جاتا ہے اور اگر بندے سے پڑھا ہی نہ جائے تو پھر سننے والا کہیں بھی ہو نہیں سنتا میں ایک نیا سا موضوع جو شیعوں پہ بہت بڑا رہے صاحب اعتراض ہوتا ہے آغا دلاور صاحب میرے علاقے کے نہایت ہی خوبصورت ذاکر اور بابا جی تو پاکستان کے مشہور و معروف کسی تعارف کے محتاج نہیں بابا جی میں جسارت کر رہا ہوں کہ شیعوں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے اگر دل اجازت دے میرے لفظ دل میں اترے تو پھر بولیے گا ورنہ چپ رہ جائیے گا گرمی تو ویسے ہی بہت ہے لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے گا جس کے دل میں ولایت علی کی گرمی ہو اسے یہ گرمی کچھ نہیں کہتی کوشش کریے گا تھوڑا سا بیدار رہیے گا اعتراض ہوتا ہے جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے سب سے پہلی بات ہم صحابہ کو مانتے ہیں جس بندے نے اعتراض شیعوں پہ کیا بالکل غلط کیا
میں اسے قرآن سمجھ کے سر پہ رکھتا ہوں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، برے کو صحابی نہیں مانتے۔ بولنا یار، نیاز حسین بات سمجھ آئے تو پھر بولیے۔ حج صاحب ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ بندے کہتے ہیں جی جو نبی کے پاس بیٹھ جائے وہ صحابی ہے۔ تو یاد رکھیے گا ایک حدیث بھی، اِنَّ أَصْحَابَكَ النُّجُومُ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اصحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ دکھ لگے گا اس بندے پہ جس بندے کو بات سمجھ نہیں آئی پھر نہ بولا۔ ایک بندے نے کہہ دیا تھا میرے استاد محترم سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں صحابی نہیں، لیکن رسول خدا نے تو جملہ کہا ہے نا اِنَّ أَصْحَابَكَ النُّجُومُ کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہوتے ہیں۔ قبلہ مسکرا کے کہتے ہیں کچھ ستارے اقرب بھی ہوتے ہیں۔ بھئی جس بندے کو اقرب کا نہیں پتا وہ گھر جا کے ڈائری میں پھر چیک کرنا کہ اقرب کسے کہتے ہیں۔ پاک منبر کی قسم ہے، یاد رکھنا صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس پہ بطول راضی ہو۔ مل کے حیدری سلامت و آباد۔ جی سر جی بیش بابا جی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، شیعہ جلدی سمجھ جائیں گے، اہل سنت بھی سمجھیں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ کہتے ہیں ستارے جو اقرب ہوتے ہیں وہ 3 دن تک رہتے ہیں۔ نہیں بھائی ایسے نیاز حسین اتنا پڑھا لکھا مجمع بزرگوں کا دانا مجمع چپ کر جائے تو پھر ذاکرین کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایک صحابی کا تذکرہ کروں۔ صحابی خود کہتا رہے تو بندہ صحابی نہیں بنتا۔ صحابی بندہ ایسے بنے، صحابی بندہ کرامت بھٹی صاحب بندہ مجھے آپ دکھا دیجئے، اگر یہ بندہ بولا نہیں پھر مجلس کے بعد اس مذہب میں اس کا پوچھوں گا کہ بتا تیرا مذہب کون سا ہے۔ بندہ خود کہتا رہے نا کہ میں صحابی ہوں، بندہ صحابی نہیں بنتا۔ صحابی بنتا ہی بندہ تب ہے جب بطول راضی ہوتی ہے، جب بطول راضی ہوتی ہے۔ میں صحابہ کرام کی ایک آپ کو صفت بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی کون ہوتا ہے۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ پاک منبر کی قسم ہے صحابی بڑے بڑے آئے، جتنے بھی صحابی آئے بتاؤ کوئی سلیمان جیسا ہے، بتاؤ کوئی سلیمان جیسا ہے، بتاؤ کوئی ابو ذر جیسا ہے، بتاؤ کوئی کمر جیسا ہے، بتاؤ کوئی مقداد جیسا ہے، بتاؤ تو صحیح کوئی عمار یاسر جیسا ہے۔ جو اس بندے کو بات سمجھ میں آئے پھر نہ بولنا میں اس بھی جا کے شکایت ابو طالب کے بیٹے سے کروں گا، اگر بات سمجھ آئے تو پھر اتنا بولیے گا جتنا آل محمد کے دروازے سے آپ کو رزق چاہیے۔ میں نے کہا جناب سلیمان محمدی 10ویں درجے پہ فائز ہوئے اور 10ویں درجے پہ آئے کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب سلیمان کون ہے، سلیمان کو اتنا بڑا رتبہ ملا کیسے، اتنا بڑا رتبہ ملا کیسے؟ آپ کہہ سکتے ابتسام شاہ تو بار بار کہہ رہے کہ سلیمان کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا، ہمیں بتا تو صحیح وہ رتبہ کیا ہے۔ جب ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے کے بھائی بنایا تھا نا، ایک کو دوسرے کا بھائی، دوسرے کو تیسرے کا بھائی، تب ابو ذر کے ہاتھ میں سلیمان کا ہاتھ دے کے کائنات کے رسول نے کہا تھا ابو ذر سلیمان کی ہر مقام پہ پیروی کرنا، کہیں پیروی چھوڑ کے کافر نہ ہو جانا۔ بولو یار بات سمجھ آئی ہو تو نیاز حسین۔ تھوڑے بندوں نے نعرہ لگایا، گرمی اتنی زیادہ نہیں مل گیا حیدری۔ مولا علی کی دور کی بات ہے میری، جناب سلیمان کا ہاتھ دیا ابو ذر کے ہاتھ۔ ابو ذر کون ہے؟ کبھی جا کے تاریخ میں پڑھیے گا تو صحیح۔ ابو ذر کو کہا اس سے سچا ہے کوئی نہیں، اتنا سچا صحابی رسول، پھر رسول کہہ رہے اس کی پیروی کرنا۔ مولا علی کی بات آگے ہے، میں نوکروں کی بات کر رہا ہوں۔ جناب سلیمان اتنا بڑا رتبہ ملا کیسے؟ آپ جانتے ہیں داڑھی سے دیوڑی دیتے تھے۔ نیاز حسین توجہ کری، آسمان سے کھجوریں آئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پاک بی بی کے دروازے، حصہ اٹھایا بابا کا رسول کو دے دیا، شوہر نامدار کا حصہ بابا جی دے دیا، آج امام حسن حسین علیہ السلام کا حصہ دے دیا۔ اب نوکر کو بھیجا کہ جا کے چچا سلیمان کو لاؤ۔ بات سمجھ آئے تو نیاز حسین بولیے گا ورنہ چھٹی ہے بے شک نہ بولنا۔ سلیمان آئے دروازے پہ،
سجدہ کیا، آگے سیدہ کے دروازے پہ سجدہ کیا۔ ایک بندے نے قبلہ پوچھا تھا، سلیمان تو جو اتنی مدت سے نوکری کرتا ہے بتا تو صحیح سیدہ کا دروازہ کیسا ہے؟ سلیمان ایسے ہی نہیں 10ویں درجے پہ فائز ہوا، کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، کبھی نظر اٹھا کے دیکھا ہو تو بتاؤں گا۔ بولو تو صحیح جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے۔ ہر بندے کا تائید میں ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ آگے کہا چچا سلیمان آسمان سے تحفہ آیا تھا، بابا کا حصہ دے دیا، بیٹوں کا حصہ دے دیا، مالک کا حصہ دے دیا۔ چچا سلیمان چونکہ آپ منا اہل بیت ہیں، آپ اہل بیت میں شامل ہیں، جو حصہ آیا آپ کا حصہ بھی چاہیے، آپ کو دینا چاہیے۔ لے کے جناب سلیمان جانے لگے تھے۔ جو بندے شیعہ ہو نادی علی ماں سے سنا ہے، وہ بندہ بولے دوسرا بے شک سنی ہے تو وہ چپ رہ جائے۔ پاک ممبر کی قسم جناب سلیمان ادب سے سر جھکا کے چل پڑے، یا پیچھے کائنات کی مالکن نے آواز دے کے کہا چچا ابھی تو میں نے راز کی بات بتانی تھی، آپ چل پڑے، ابھی تو میں نے راز کی بات بتانی تھی۔ چچا سلیمان آپ چل پڑے نظریں جھکائے ہوئے، ایسے ہی آگے ہاتھ باندھ کے کہتے کائنات کی مالکن کون سی راز کی بات ہے جو آپ نے بتا ہے؟ میں نے کہا بندے نے نادی علی ماں سے سنا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چپ کر جائے۔ پاک ممبر کی قسم بی بی نے مسکرا کے کہا چچا جو آسمان سے میرے پاس تحفے لے کے آئے وہ 4 حوریں تھی۔ اچھا بی بی میں کیا کروں، آپ مجھے بتائیں، بتانا کیا چاہتی ہے؟ فرمایا ان 4 کے ایک کا نام مخدودہ تھا، ایک کا نام زمانہ تھا، ایک کا نام زہرہ تھا، اور جو سب سے خوبصورت تھی اس کا نام حسنیہ تھا۔ اچھا بی بی یہ کون تھی؟ فرمایا ایک مقدار کی جنت میں بیوی بنے گی، ایک یاسر کی جنت میں بیوی بنے گی، ایک ابو ذر کی۔ یہ سننے کے بعد جناب سلیمان چل پڑے۔ کیا چاچا سلیمان بات اگلی تھی جو میں بتانا چاہتی تھی؟ جلدی سے ہاتھ باندھ کے کہتے مالکن کون سی؟ فرمایا ان سب میں سے جو باروب تھی اس کا نام حسنیہ تھا۔ اچھا بی بی یہ کون تھی؟ مسکرا کے بی بی کہتی ہے چاچا سلیمان وہ کہتی تھی میں جنت میں سلیمان کی بیوی بنوں گی، میں جنت میں سلیمان کی بیوی بنوں گی۔ ہاتھ باندھ کے جناب سلیمان کہتے ہیں کائنات کی مالکن جب وہ آئی تھی آپ کے برابر بیٹھی تھی یا زمین پہ بیٹھی تھی؟ آپ کے برابر بیٹھی تھی یا زمین پہ بیٹھی تھی؟ کائنات کی مالکن کہتی ہے چاچا سلیمان کن چکروں میں پڑ گیا، اگر وہ میرے ساتھ بھی بیٹھ جاتی تو وہ نوری مخلوق تھی۔ جناب سلیمان کہتے ہیں علی کی ولایت کی قسم اگر حسنیہ آپ کے برابر بیٹھ جاتی سلیمان جنت میں بھی اسے قبول نہ کرتا۔ اللہ تو صحیح یار جناب سیدہ سلام جنت میں بھی۔ پیچھے والوں کے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ صحابی بنے بندہ تو ایسے بنے۔ کبھی غور کریے گا اس بات پہ۔ بابا جی سرکار جناب سلیمان تھے کون؟ آپ جانتے ہیں نا ایک بندے ایک بار مولا میر کائنات سرکار علیہ السلام ایسے گٹھلی پھینکی تھی جناب سلیمان کی طرف، تو جناب سلیمان نے کہا دیکھیے نا سرکار بوڑھوں سے مذاق نہیں کیا جاتا۔ بابا جی دعا فرمائیے، اور میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں گرمی جتنی بھی لگ رہی ہے مولا تمہاری دور کرے۔ کہاں بوڑھوں سے بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ کون کہہ رہا ہے؟ سلیمان یا علی سے کہہ رہا ہے یا علی میں بوڑھا ہوں، مذاق بوڑھوں سے نہیں کیا جاتا۔ اتنی بڑی بات آپ کتنی سادگی سے سن گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جناب سلیمان کہہ کسے رہے ہیں؟ وجہ اللہ کو، عین اللہ کو، لسان اللہ کو، ید اللہ کو۔ جناب علی مسکرا کے کہتے ہیں چچا سلیمان بھائی سلیم کیا کہہ دیا؟ یا علی اور کیا کہوں؟ فرمایا وہ وقت بھول گئے کہ تمہارا بچپنا تھا، تم ایک جگہ پہ گئے تھے، وہاں پہ شیر آ گیا تھا، نیاز حسین تھوڑا سا بیدار رہی گا، شیر آ گیا تھا، تب میں نے اللہ سے، جب تک تو نے سلیمان اللہ سے مدد مانگی تھی؟ ہاں یا علی میں نے مدد مانگی تھی،
بات اگلی ہے جو بندہ نہ بول سکا مجھے نہیں پتا پھر کیوں نہیں بول سکا، میں تو یہی سمجھوں گا کہ لنگر کھایا نہیں، ناشتہ کر کے نہیں آیا، اگر نہیں کھایا تو جا کے سارے کھائیے گا۔ سیدوں نے بڑا وسیع اہتمام کیا ہے، اللہ پاک ان کو وسیع رزق دے۔ جناب سلیمان نے کہا مجھے یاد ہے میں نے اللہ سے مدد مانگی تھی۔ اچھا اللہ سے کہا کیا تھا؟ جناب سلیمان کہتے میں نے کہا تھا اللہ میری مدد کر۔ فرمایا پھر ہوا کیا؟ جناب سلیمان کہتے ایک گھوڑا سوار آیا تھا، ایک گھوڑا سوار آیا تھا، اس نے آگے شیر کو پیچھے کیا تھا۔ اچھا سلیمان جب جانے لگا تھا گھوڑا سوار، جب جانے لگا تھا گھوڑا سوار تو نے کیا کیا تھا؟ جناب سلیمان کہتے مجھے خاص یاد تو نہیں لیکن مجھے اتنا یاد ہے، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے گلدستہ پھولوں کا اسے دیا تھا، میں نے گلدستہ پھولوں کا۔ ہر بندہ توجہ نے آج حسین بادشاہ جی کرے۔ جناب سلیمان کہتے میں نے پھولوں کا گلدستہ اس کو دیا تھا، گھوڑا سوار کو دیا تھا۔ جب یہ کہنا دیا تھا مولا علی فرماتے ہیں اے سلیمان اگر تمہیں وہ پھول نظر آئے تو کیا پہچان لو گے؟ ہاں پہچان لوں گا۔ مولا نے ایسے ہاتھ نکالا وہی پھول سامنے آ گئے۔ بولنا 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 جناب سیدہ راضی ہو۔ جناب سلیمان نے جیسے پھول دیکھے اور ہاتھ مانگ کے کہتے یا علی یہ کہاں سے آئے؟ مسکرا کے کہتے سلیمان یاد رکھنا جب بھی کوئی اللہ سے مدد مانگے مدد کرنے میں علی آتا۔ جب بھی کوئی جب بھی کوئی بس میں فضائل پہ ہی چھوڑ جاؤں گا، دو چار جملے اور میرے اس سے۔ پاک منبر کی قسم ان کی حقیقت کیا ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ بابا جی مجھے دو جملے کہنے ہیں ذوالجناح کے، شبیہ سرکار کے اور تلوار کے۔ تلوار اور رہوار، بے شک چپ بھی کر جاؤ منبر کی قسم، چپ ہونے سے ذاکر چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن سننا بھی ایسے ہی پتا چلتا ہے کہ پڑھنے والے نے پڑھا کیا۔ آقا صاحب میں دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب مولا امام حسین 10 محرم کو سوار ہوئے، فضائل پہ چھوڑ جاؤں گا، مسائل میرے حصے کا پڑھے ہیں، جانے لگے نا تو تلوار نے ذوالفقار نے کہا رہوار سے، ذوالجناح سے دیکھ میرے مولا تھکے ہیں اور میرے مولا نے جنگ لڑنی ہے۔ بابا جی آج تک بندے کہتے ہیں جی مولا حسین بادشاہ لڑے، لیکن آج تک یہ کسی ذاکر یا عالم نے بہت کم بتایا ہے کہ مولا حسین لڑے کیوں۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر توجہ۔ مولا حسین کیوں لڑے تھے؟ جب بغیرتوں نے کہا نا کہ حسین کا کوئی نہیں رہ گیا تو شریکت الحسین، حج صاحب توجہ فرمائیے گا، شریکت الحسین بی بی، ایسے امام حسین کے پاس بی بی نے آگے کہا حسین لڑ کے ان کو بتا میرے بازوؤں میں علی رہتا ہے۔ یار جس بندے کو بات سمجھ آئیے کم از کم وہ بندہ بولے دوسرے بے شک چپ ہے، ان کو لڑ کے بتاؤ۔ دوسرا جملہ جو بی بی نے کہا بتاؤں جی، میرا جملہ نہیں، پاک منبر کی قسم کائنات کے مالک نے کہا لڑ کے ان کو بتاؤ کہ ہم مجبور نہیں مامور من اللہ ہے۔ بھائی توجہ ہے تو پھر بولتی آئیے گا نیاز حسین، مامور من اللہ ہے، اللہ کا امر ہے۔ اب امام حسین زین پہ سوار ہوئے، جیسے نہیں بالکل بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، زین پہ سوار ہوئے، تلوار نے رہبار سے کہا ہمارے مولا نے جنگ لڑنی ہے۔ میں نوکروں کی بھی بات نہیں کر رہا، ہتھیاروں کی بات کر رہا ہوں، جانوروں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے جلدی سے جب کہا نا تلوار نے ہم نے ساتھ دینا، ذوالجناح کہتا ہے تو مجھے سمجھائے، تو مجھے سمجھائے گی تیری بساط کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تلوار کہتی ہے اوقات کی بات نہیں، تیرا نام ذوالجناح ہے، میرا ذوالفقار ہے۔ تیرے بس بولتی آئیے گا، میں نے زور کوئی نہیں، دو جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ اچھا تجھے اتنا ناز ہے، تجھ میں اور مجھ میں فرق کوئی نہیں، میں کہاں تو کہاں؟ جلدی سے تلوار کہتی ہے اتنا ہی فرق ہے کہ تیرے نام کے 2 عدد، میرے نام کے 9 عدد، جن کو عددوں کا پتہ ہے تیرے نام کے۔ اس نے کہا نہیں میری عزت زیادہ ہے۔ بات بڑی ہی خوبصورت ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تلوار کہتی ہے تیرے نام کے 2 عدد، میرے نام کے 9 عدد،
پھر جلدی سے ذوالفقار کو جواب دے کے ذوالجناح کہتا ہے تجھے میری عزت کا پتہ نہیں، تجھے اب جو بندہ بیٹھا مجلس حسین میں ہے اور توجہ سے سن رہے پھر نہ بول سکا، ایسا قتل ہو نہیں سکتا۔ مسکرا کے ذوالجناح کہتا ہے تیرا میرا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، تیرا میرا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، تیرا اور میرا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بار بار کہا نا تیرا میرا مقابلہ ہو نہیں سکتا، جلدی سے تلوار کہتی ہے بتا تو صحیح کہ تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تلوار کہتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ ذوالجناح کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تلوار مسکرا کے کہتی ہے اللہ میرا قرآن میں ذکر کرتا ہے، اللہ میرا قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ ذوالجناح مسکرا کے کہتا ہے اللہ قرآن میں میری قسمیں کھاتا ہے، اللہ قرآن میں میری قسمیں کھاتا ہے۔ بس بولتے آئیے گا، چوتھے منٹ میں ابتسام رضوی سلام کر جائے گا، آپ نے سوچتے رہنا ہے۔ پھر جلدی سے تلوار نے جب یہ سنا، تلوار کہتی ہے اچھا یہ بات ہے تو آج میں تجھے بتاؤں میں دو دھاری تلوار ہوں، میں دو دھاری تلوار ہوں، میں دو دھاری تلوار ہوں۔ مجھے آسمانوں سے جبریل لے کے آیا۔ ذوالجناح کہتا ہے مجھے غرناطہ سے استاد جبریل لے کے آیا، مجھے استاد جبریل لے کے آیا۔ اب جس بندے کے دل میں علی کی ولایت رقص کا نہیں ہے تو بندہ دیکھنا، اب تلوار کہتی ہے میری وہ فضیلت ہے کہ ذوالجناح تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جلدی سے ذوالجناح نے تلوار سے کہا بتا تو صحیح تیری فضیلت کیا ہے؟ ذوالجناح نے پوچھا، تلوار کہتی ہے آج تجھے بتاؤ کہ مجھے سیدہ صاف کرتی ہے۔ ذوالجناح کہتا ہے یاد رکھنا جس چادر کو سلیمان چھو بھی نہیں سکتا میں نے اس میں دانا کھایا ہے۔ بولیے گا نیازِ حسین میں نے اس بس توجہ کریے گا، آخری جملہ واجب الاحترام کے حوالے منبر، اس سے بڑا جملہ میں ذاکری میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پاک منبر کی قسم ہے یہ ادھر سے اپنی فضیلتیں، وہ ادھر سے اپنی فضیلتیں، ادھر سے تلوار ادھر سے رہبار، ادھر سے تلوار ادھر سے رہبار۔ بس آخری جملہ ہے، سمجھ میں آئے تو بولنا ورنہ چپ رہنا۔ پاک منبر کی قسم ہے تلوار نے کہا میں دو دھاری تلوار ہوں، میں جسے بھی پکڑتی ہوں اسے دو دو حصوں میں برابر تقسیم کرتی ہوں۔ جلدی سے ذوالجناح کہتا ہے تیری دو دھارے ہیں میرے دو شم ہے، تیری دو دھارے ہیں میرے دو شم ہے، تو دو ٹکڑے کرنا میں کیما کروں گا، تو دو ٹکڑے کرنا۔ آخری فضائل کی سطح توجہ کرنا، جلدی سے تلوار کہتی ہے آج میں تجھے بتاؤں کہ جب تک کائنات باقی رہے گی تب تک میرا ذکر باقی رہے گا۔ جو ذوالجناح کو پوچھتے ہو، جو ذوالجناح کی عزت کرتے ہو، جو ذوالجناح کا احترام حسین کی وجہ سے کرتے ہو، سر اٹھانا۔ تلوار نے کہا جب تک قیامت رہے گی میرا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جلدی سے ذوالجناح کہتا تو بھی یاد رکھنا کہ جہاں